السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، قربانی کا جانور ہم کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جی ہم نے یہ قربانی کی ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت قبول فرمائے، لیکن قبولیت کے کچھ تقاضے ہیں اور قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے، قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے اس میں مساوات، خاص طور پر جب گائے میں حصے دار ہوتے ہیں، جب اونٹ میں حصہ دار ہوتے ہیں تو اس میں مساوات، برابری، عدل و انصاف، اس سے کام لینا ضروری ہے۔ یہ بھی قربانی کی قبولیت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کسی کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ مجھے ایک ہمارے بزرگ ہیں حاجی صاحب، وہ فرمانے لگے کہ جی میں نے کہا کہ کہتے جی تقسیم کریں نا ہم گوشت، تو وہ پوری نہیں پڑتی، ایک آدھ بکرا، کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ جی بکرا ذبح کریں، بکرے اگر قاری صاحب 2 لے آئیں تو پھر جو ہے نا وہ گوشت اتنا، میرا ذہن کہتے ہیں جی بیڑا لے آئیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بیڑا لے آئیں تو گوشت اچھے طریقے سے تقسیم ہو جائے گا، اگر بکرے لے آئیں تو پھر گوشت شاید اتنے لوگوں تک نہ پہنچ سکے، تو اس پہ ہم سوچ و بچار میں ہیں۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا جی آپ 1 یا 2 بکرے کر لیں، ساتھ یا 2 یا 1 یا 3 حصے آپ گائے میں رکھ لیں۔ انہوں نے بڑی بات کی اور بڑی مجھے عجیب لگی لوگوں کا معاملہ۔ وہ فرمانے لگے کہ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ حصہ رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب گوشت لین جائیے نا، وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے تہاڈی قربانی ہو گئی، اسی آپ ہی ونڈ دیاں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی مرضی کا گوشت، اس میں سے جو اپنے من کو اچھا لگتا ہے اس کو رکھ لینا، اور غریبوں کے گھر میں وہی بات اوجڑی بھیج دینا، غریبوں کے گھر میں کلیجی بھیج دینا، غریبوں کے گھر میں ہڈیوں والا گوشت بھیج دینا، ہڈیاں ہی ہڈیاں غریبوں کے گھر، اور مچھلی والا گوشت یا سینے کا گوشت یا پھر ایسے جو اپنے محبوب یعنی کہ چیزیں لگتی ہیں اس کو رکھ لینا، یہ نامناسب ہے۔ یہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں اور اخلاقیات سے گرے ہوئے اعمال ہے۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مجھے کلام اللہ کی وہ خوبصورت آیت یاد آ رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اتنی دیر تک پا نہیں سکتے جب تک تم وہ مال خرچ نہیں کرتے جو تمہیں محبوب ہے۔ جب ہم نے محبوب مال خرچ کیا، پھر محبوب مال خرچ کرتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال کیا جائے کہ میں خرچ کرنے کے جو تقاضے ہیں، تقسیم کرنے کا جو طریقہ کار ہے، کیا وہ میں درست اختیار کر رہا ہوں یا میں کسی غلط روش پر اور ڈگر پر چل رہا ہوں۔ اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کے سامنے رکھیے کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرو، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند ہے۔ اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے، اتنی دیر تک ایمان والا نہیں۔ ایمان والا تب ہوگا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ تو پائے کھا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں پائے رکھ نہیں سکتے، لیکن ہر عید پہ اور یہ وتیرہ بنا رکھنا جی پائے میں نے رکھنے ہیں اور یہ فلاں کو تقسیم کر دینا، یہ فلاں کو تقسیم کر دینا، یہ فلاں کو، اپنی مرضی کا گوشت۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں خود بھی کھا سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن آپ کی دیگر تعلیمات سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ کلوا اطعموا وادخروا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور تقسیم بھی کرو، یہ سب کچھ ہے۔ تقسیم میں یہ نہیں کہ دوسری ساری چیزیں تقسیم کر دو، اپنی مرضی کی رکھ دو اور اس کو ذخیرہ کر دو۔ تقسیم میں بھی یہ ہمیں رد و بدل کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں خاص طور پر حصے ہوتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے پائے میں نے لے کر جانے، دوسرا کہتا ہے پائے میں نے لے کے جانا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے لے کر جانے ہیں، اور یہاں تک سری لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اوجڑی لینے والا کوئی نہیں ہوتا، انہوں سوٹا ہو جی انہوں کی کرنا ہے۔ یہ ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو بیچارے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کے گھروں میں قربانی کا گوشت پہنچتا نہیں، یا پہنچتا ہے تو 1-2 ٹائموں کا، 1-2 اوقات کا، 1-2 ٹائمز کا پہنچتا ہے ان کے پاس۔ تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، رابطہ کیجئے، ارد گرد میں نظر دوڑائیے، آپ کی رہنمائی آپ کو ملے گی۔ میں اور میرے دوست احباب سارے کہیں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ کھانا تو ہے ہم نے، لیکن اس کو تقسیم بھی ہم نے کرنا ہے، تو اس کا ہم طریقہ کار کیوں نہ ہو کہ ہم اچھا بنا لیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ علائشیں، یہ جانور کے اندر سے نکلنے والا مواد گوبر کی شکل میں ہو، دیگر جو چیزیں ہیں پتا وغیرہ ہو، یا ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی نالیاں وغیرہ، پیشاب وغیرہ جو چیزیں پھینکنی ہوتی ہیں، وہ ہم محلوں میں نہ پھینکیں، وہ ہم آلودگی نہ پھیلائیں۔
اس بات پر بھی ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ اسلام طہارت کو، صفائی کو، ستھرائی کو، نظافت کو پسند کرتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہم نہیں اس چیز کا اہتمام کریں گے، پھر بدبو پھیلتی ہے اور گندگی پھیلتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں۔ تو ناظرین لوگ نالوں میں، چھوٹے چھوٹے نالوں میں، نہر میں پھینکتے ہیں، جی لوگ نہر میں پھینکتے ہیں۔ ہیں۔ انتظام گورنمنٹ نے اکثر اوقات انتظام کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو جہاں آپ نے ہزاروں روپے لگایا، یہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے لگایا، آپ کسی کوڑا اٹھانے والے بھائی صاحب کو کہیں کہ بھائی صاحب اے کوڑا لے جاؤ، انہوں 20 30 40 50 100 روپے دے کے اور فری میں اٹھانے کے لیے تیار، گورنمنٹ نے یہ مقرر کیے ہوتے ہیں۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے، ہم دوسروں کو شاید اذیت دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا عام معمول بنا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ جی گھر میں پورا کوڑا پڑا ہوا ہے، اس کو باہر رکھ دیا، بلکہ باہر اپنے دروازے کے پاس کسی کے دروازے کے آگے پھینک دیا۔ اور عید کے موقع پر تو خاص طور پر اس طرح کے کئی ایک چیزیں، کئی ایک قباحتیں سامنے نظر آتی ہیں جن کا لوگ خیال نہیں کرتے، جو ہو سکتا ہے یہی ہمارے گلے کا پھندا بن جائے کہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہے، لوگوں میں معاشرے میں آلودگی پھیلا رہی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ گوشت کی تقسیم بھی اچھے طریقے سے کریں، کھائیں بھی، اخلاقیات کا مظاہرہ ضرور کریں، اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ مجھے بات عجیب عجیب سننے میں آتی ہیں، کئی بندے کہتے ہیں پائے، اچھا ایک تو بحث یہ ہے نا کہ پائے میں نے لے کے جانے ہیں، ایک بحث یہ بھی ہے کہ میں نے فرنٹ والے 2 پائے لینے ہیں، اس میں جان زیادہ ہوتی ہے، پچھلے نہیں لینے، اگلے 2 لینے ہیں، بھائی اگلے 2 تم لے جانا، پچھلے 2 تم لے جانا، اگلے 2 میں نے لے کے جانا، پچھلے تم لے جانا، یا پایا ایک بھی ملنا، مجھے اگلا ضرور ملے۔ پچھلے پائے میں اتنی جان نہیں ہوتی، وہ جاندار ہوتا ہے، اس سے بندہ اٹھتا ہے شاید۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو ترک کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو، قربانی کا بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے، اپنی خواہشات کو دبائیں اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنی خواہشات کو، پیارے نبی کا وہ فرمان بھی یاد آیا کہ تم اتنی دیر تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، میری لائی ہوئی تعلیمات کے تم تابع نہیں کر دیتے، تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا